پیارے نبی کی آنکھ کا تارا علی نقی، پیارے نبی کی آنکھ کا تارا علی نقی، فیضان مرتضیٰ کا ہے تارا علی نقی۔ مل کے پڑھیے، فیضان مرتضیٰ کا ہے تارا علی نقی، پیارے نبی کی آنکھ کا تارا علی نقی۔ تازہ حسین پھول ہے باغ رسول کا، تازہ حسین پھول ہے باغ رسول کا، حسن نبی کا نوری نظارہ علی نقی، حسن نبی کا نوری نظارہ علی نقی، پیارے نبی کی آنکھ کا تارا علی نقی، جن کے فیوز لطف کی عالم میں دھوم ہے، جن کے فیوز لطف کی عالم میں دھوم ہے، بندہ خدا کا حامی ہمارا علی نقی، بندہ خدا کا حامی ہمارا علی نقی، پیارے نبی کی آنکھ کا تارا علی نقی، فیضان مرتضیٰ کا تارا علی نقی، علیہ السلام ورضی اللہ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سروراں دستگیر جہاں، غم گسار زماں حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے آل نبی
اولاد علی حضرت سیدنا امام نقی علیہ السلام رضی اللہ عنہ آپ کا ذکر خیر شروع کیا اور آپ کے چند خصائل پہ ہم نے گفتگو کی۔ آج کا یہ مختصر وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی آل میں جو علم رکھا وہ علم ایک بے مثال علم تھا۔ حضرت امام علی نقی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا تھا۔ قرآن مجید میں ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بندے تو بہت سارے اللہ سے ڈرتے ہیں، مخلوق بہت ساری اللہ سے ڈرنے والی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ مجھ سے ڈرتے ہیں وہ علم رکھنے والے لوگ ہیں۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم کے میدان میں وہ رتبہ عطا کیا تھا کہ جو ہر کسی کو نمایاں نظر آتا تھا۔ یعنی آپ کے زمانہ میں اگر علماء کسی مسئلے میں پھنس جاتے تو وہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے رابطہ کرتے اور علی کے نور نظر اس مسئلہ پہ روشنی ڈالتے تو وہ سورج جیسے چڑھا ہوا ہے ایسے مسئلہ واضح ہو جاتا تھا۔ بلکہ یہ تو علماء کی اور فقہاء کی بات ہے، متوکل بادشاہ جو تھا اگر اس کو بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ اپنے دربار کے سارے علماء کو فقہاء کو بلاتا، اور جب درباری علماء اور فقہاء اس مسئلے سے عاجز آ جاتے، اس مسئلے کا جواب نہ دے پاتے، تو متوکل عباسی جو بادشاہ تھا، یہ بادشاہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی طرف خط لکھتا تھا یا آپ کو بلاتا تھا اور آپ کو بلا کر یہ کہتا تھا کہ یہ مسئلہ ہمارے علماء سے حل نہیں ہو رہا، اور اللہ نے جو تمہیں علم عطا کیا ہے اس علم کی بدولت یہ مسئلہ ہمارا حل فرمائے۔ تو آپ جب ان کا مسئلہ سنتے تھے تو فرماتے تھے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو آپ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کے مسئلے کو حل کر دیا کرتے تھے۔ کیوں نہ قرآن پڑھتے؟ قرآن تو ان کے گھر میں نازل ہوا ہے۔ کون سی ہستی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا انا دار الحکمت و علی جن بابها، انا مدینۃ العلم و علی جن بابها، فرمایا میں حکمت اور علم کا شہر ہوں، میرا علی اس کا دروازہ ہے، جس کی رگوں میں مولا علی کا خون ہے، وہ ہر مسئلے کا حل قرآن کی آیت سے بتا رہا ہے۔ جیسا کہ بادشاہ ہوتے ہیں تو اس کے درباری بھی ہوتے ہیں، اس متوکل کا ایک درباری نوکر تھا، وہ عیسائی تھا، نصرانی تھا۔ بڑی اہم باتیں ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ عیسائی نصرانی تھا، بادشاہ اس کو اس کے نام سے نہیں پکارتا تھا، بادشاہ اس کو ابو نو کہہ کے پکارتا تھا۔ ابو نو یہ کنیت ہے۔ تو ایک دن علماء نے اور فقہاء نے اعتراض کیا بادشاہ کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ
تو مسلمان ہے اور تیرا یہ نوکر نصرانی ہے، اور تو جب اس کو پکارتا ہے تو اس کو کنیت کے ساتھ پکارتا ہے، ابو نو کہہ کے پکارتا ہے۔ تو لہذا اسلام میں نصرانی کو، عیسائی کو، بد مذہب کو ابو نو یعنی کنیت سے نہیں پکارنا چاہیے، اس کے نام سے پکارنا چاہیے۔ بادشاہ اس بات پہ بڑا حیران ہوا کہ یہ میرے ہی پاس بیٹھنے والے ہیں اور انہوں نے مجھ پہ ہی اعتراض کر دیا ہے۔ تو بادشاہ نے اس مسئلے کا حل علی کے لال سے لیا۔ بادشاہ نے خط لکھا، اس نے کہا کہ میں اپنے نوکر نصرانی کو ابو نو اس کی کنیت سے پکارتا ہوں، تو اے علی نکی، کیا تیرے پاس کوئی پروف ہے کہ جو بندہ کافر ہو اس کو کنیت سے پکارا جائے؟ اگر تیرے پاس کوئی پروف ہے، دلیل ہے، تو میں بادشاہ متوکل تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اس خط پہ وہ لکھ کر بھیجو تاکہ میں اپنے علماء اور فقہا کے سامنے وہ دلیل پڑھوں اور انہیں پتہ چلے کہ جو میں کام کرتا ہوں یہ صحیح کر رہا ہوں۔ امام علی نکی نے خط پڑھا تو مسکرا پڑے۔ آپ نے آیت لکھی، تبت یدا ابی لہب و تب۔ آپ نے جب یہ آیت لکھی تو آپ نے کہا یہ ابو لہب جو ہے یہ کافر ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نام سے نہیں پکارا، اس کی کنیت سے پکارا ہے۔ اس کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ یہ خوبصورت بڑا تھا، نام اس کا عبد العزیٰ تھا، لیکن یہ بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو نام سے نہیں کنیت سے پکارا ہے۔ آپ نے لکھ کر نہ خط بادشاہ کی طرف ریٹرن واپس بھیج دیا۔ بادشاہ نے جب خط کھولا تو بادشاہ نے قرآن کی آیت کو پڑھا تو بادشاہ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح رونما ہوا، کیونکہ اسے اپنی بات کا پروف مل گیا تھا۔ اس نے کہا، او درباریوں، او میرے علماء، او فقہا، او علم رکھنے والوں، میں اپنے عیسائی غلام کو ابو نو کہہ کے پکارتا تھا، اور تم نے مجھ پہ اعتراض کیا کہ کسی عیسائی کو، بد مذہب کو، کافر کو کنیت سے نہیں پکارا جاتا۔ لو اب میں تمہیں قرآن کی آیت سے دلیل دیتا ہوں کہ عیسائی کو، بد مذہب کو اس کی کنیت سے پکارا جا سکتا ہے۔ اب جب علماء نے یہ سنا کہ بادشاہ قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہے، لیکن یہ علم نہیں تھا کہ بادشاہ کو جو خط آیا تھا وہ علی کے شہزادے کا آیا تھا۔ بادشاہ نے جب پڑھا نا، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ دیکھو ابو لہب کو تو خدا نے کنیت سے پکارا ہے اور ابو لہب کافر ہے، تو پھر ان کے سر جھک گئے اور بادشاہ نے بتایا، سنو یہ میرا جواب نہیں ہے، یہ علی کے شہزادے کا جواب ہے، جن کی رگوں میں مولا علی کا خون ہے اور سینے میں سیدہ زہرا کا دودھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم عطا کیا تھا۔ آپ کا ایک نصرانی، اس متوکل بادشاہ عیسائی، جو متوکل بادشاہ جو مسلمان تھا، ان کا ایک عیسائی جو ہے وہ نوکر تھا۔ بڑی قابل توجہ بات ہے، اللہ نے امام نکی کو کتنے کتنے علم سے نوازا تھا۔ اس عیسائی نوکر نے، نصرانی نے، ایک عورت کے ساتھ بدکاری کر لی۔ جب اس نے اس ایک خاتون کے ساتھ بدکاری کی تو متوکل جو بادشاہ تھا
اس نے علماء کو اور فقہا کو بلایا جو اس کے درباری تھے. اس نے کہا کیا کرنا چاہیے کہ اس نے ایک عورت سے بدکاری کی ہے. تو انہوں نے کہا بھئی اس کو قتل کر دینا چاہیے. بادشاہ نے حکم سنا دیا کہ اس کو سولی پہ چڑھائیں. جب عین اس کے سولی پہ چڑھنے کا وقت آیا نا تو اس نے بھرے مجمع میں حضور کا کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب کلمہ پڑھا تو مجمع میں ایک عالم دین کھڑے تھے یحییٰ بن اقسم. انہوں نے کہا کہ بادشاہ متوکل اس کو اب چھوڑ دو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے. کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ کلمہ پڑھنے سے اس کا یہ بدکاری والا گناہ معاف ہو جائے گا؟ کہا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم سچے دل سے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کے شرک والے گناہ کو بھی معاف فرماتا ہے. تو اس نے کہا میرے پاس دلیل یہ ہے. یحییٰ بن اقسم نے کہا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ بدکاری اگرچہ بڑا گناہ ہے لیکن شرک سے تو چھوٹا ہے نا. تو اگر شرک معاف ہو جاتا کلمہ پڑھنے سے تو بدکاری کیوں نہیں معاف ہو رہی؟ متوکل بادشاہ جو ہے اس بات کو سن کر بڑا حیران ہوا، اور یقیناً یہ اس کی دلیل، اس کا پروف بھی بڑا زبردست تھا. متوکل بادشاہ نے بھرے مجمع میں علماء موجود تھے، فقہا موجود تھے. اس نے کہا امام علی نقی رضی اللہ عنہ کو اس مجمع میں لایا جائے. حضرت امام علی نقی رضی اللہ عنہ تشریف لائے. بادشاہ نے ساری بات بتائی کہ یہ میرا غلام ہے، اس نے بدکاری کی ہے، علماء نے فتویٰ دیا ہے اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اس نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے. ہمارا ایک عالم ہے یحییٰ بن اقسم، وہ کہہ رہا ہے اس کو اب قتل نہ کرو، اس کی بدکاری معاف ہے. تو آپ ہمارے مسئلے کا پروف سے حل نکالیں کہ اب کیا کرنا چاہیے. امام علی نقی نے فرمایا اس کو فوراً قتل کرنا چاہیے. علماء فقہا کہنے لگے جی اس پہ دلیل کیا ہے؟ کلمہ تو اس نے پڑھ لیا ہے. فرمایا قرآن کی آیتیں اس کی دلیل ہیں. آپ نے سورہ مومن پڑھی. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. فرمایا جب قوموں کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا، انہوں نے دین کے ساتھ ٹھٹھا کیا. اب دیکھیں اگلی بات علی کے شہزادے کا جواب. فرمایا فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ. جب انہوں نے عذاب کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور انہوں نے کہا آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما کننا بہ مشرکین. ہم نے جو شرک کیا تھا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا امام علی نقی سے اس سے آپ کیا ثابت کرتے ہیں؟ فرمایا یہ پہلے عیسائی تھا، یہ پہلے نصرانی تھا، اس نے عذاب کیا دیکھا؟ اس کو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے. اس نے دیکھا ہے کہ اب میری جان نہیں بچ رہی ہے، مجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا. تو اس نے پہلے قرآن کو دیکھتے ہوئے کلمہ نہیں پڑھا، اس نے اذان سنتے ہوئے کلمہ نہیں پڑھا، اس نے لوگوں کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے کلمہ نہیں پڑھا.
اس نے تو سولی کا عذاب دیکھتے ہوئے کلمہ پڑھا ہے، فرمایا اس کا یہ کلمہ قابل قبول نہیں ہے، اس کو فوراً قتل کیا جائے گا۔ تمام علماء اور فقہاء حیران ہو گئے کہ کہاں سے قرآن کی آیتیں سنا کے امام علی نقی نے علم کا سمندر کھولا ہے۔ فرمایا یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، دیکھو تو صحیح میری رگوں میں مولا علی شیر خدا کا خون ہے۔ یہ وہ امام علی نقی جن کے علم کی یہ شان ہے۔ اور پتہ ہے امام علی نقی امام تقی کے بیٹے ہیں، اور امام تقی حضرت امام علی رضا کے بیٹے ہیں، اور امام علی رضا امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں، اور امام موسیٰ کاظم حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق امام باقر کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور امام زین العابدین امام حسین شہید کربلا کے بیٹے ہیں، اور امام حسین مولا علی کے بیٹے ہیں۔ اور دیکھو اتنے وسیلوں میں اگر مولا علی کے بچوں کے علم کی یہ شان ہے تو مولا علی کی علم کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ یہ شان ہے امام علی نقی کی۔ پھر اسی کہہ سکتے ہیں میرے کملی والے دا گھر بار بڑا سونا، میرے کملی والے دا گھر بار بڑا سونا، وہ حضور کی ازواج ہوں، وہ حضور کی اولاد ہوں، وہ حضور کی آل ہوں۔ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ اس کا یہی ہے میرے کملی والے دا گھر بار۔ تھوڑی سارے دی آواز کوئی نہیں آئی، مل کے سارے پڑھو تے ذوق نال پڑھو، میرے کملی والے دا گھر بار۔ اور اسی سنیاں اسی پورے قرآن تے عمل کرن والے ہاں، پوریاں حدیثاں تے عمل کرن والے ہاں، اسی نالے بھی کہنے ہاں میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا۔ چاہے ابو بکر ہوں، چاہے فاروق اعظم ہوں، وہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین ہوں، وہ مولا مرتضیٰ شیر خدا ہوں، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوں، وہ حضرت سلیمان فارسی ہوں، وہ حضرت طلحہ ہوں، حضرت زبیر ہوں، وہ حضرت بلال حبشی ہوں، وہ حضرت ابو ذر غفاری ہوں، وہ حضرت امیر معاویہ ہوں، وہ حضرت ابو سفیان ہوں، ہم تو کہتے ہیں میرے کملی والے دا ہر یار۔ قرآن کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور قرآن ایک جگہ کہتا اولئک هم المفلحون، ایک جگہ کہتا اولئک هم المؤمنون حقا، ایک جگہ پہ قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم الصادقون، ایک جگہ پہ میرے نبی کی حدیث ہے لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی۔ ترجمہ یہی ہے میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا۔ پڑھو جھوم کے یار میرے کملی والے دا ہر یار۔ یہ امام علی نقی پچھلی بار میں نے بتایا تھا نا، یہ متوکل بادشاہ کے پاس آئے تھے، اس نے بلایا تھا مدینے سے۔ بڑی پیاری بات ہے اور بڑی علمی بات ہے۔ دو پہلے باتیں جو میں نے بتائی ہیں وہ بھی کمال کی، اور یہ اس سے بھی کمال کی۔ جب امام علی نقی سامرا پہنچے نا تو یہ متوکل بادشاہ بیمار ہو گیا،
اور بیمار ہوا اس انداز میں کہ بہت ہی زیادہ بیمار ہوا. اور قرآن مجید میں ہے نا کہ جب حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ عنہما ان کو بخار ہوا تو سرکار آئے تو سرکار نے فرمایا جی فاطمہ منت مان لو، اگر میرے شہزادے ٹھیک ہوئے تو میں روزے رکھوں گی. تو یہ منت، ایسی منت ماننا، یہ قرآن سے ثابت ہے. بادشاہ نے منت مانی کہ یا اللہ اگر تو مجھے تندرستی دے، صحت دے، تو میں تیری راہ میں کثیر درم خرچ کروں گا. کثیر درم خرچ کروں گا. اب وقت ایسا آیا کہ بادشاہ صحت یاب ہو گیا. اب جب صحت یاب ہوا تو ظاہری بات ہے جن لوگوں نے منتیں مانی ہوتی ہیں وہ علماء سے رابطہ کرتے ہیں کہ اب اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے. اس نے کہا بادشاہ نے اپنے علماء کو، فقہا کو بلایا جو درباری تھے اس کے پاس بیٹھنے والے. اس نے کہا میں بیمار تھا، زیادہ ہی بیمار ہو گیا، میں نے منت مان لی اللہ کی راہ میں کثیر مال خرچ کروں گا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنا خرچ کروں تو میری منت پوری ہوگی. بڑی اہم بات ہے. ایک عالم کہنے لگا کہ تم ایسے کرو 1,00,000 درم خرچ کرو. اس نے کہا دلیل کیا ہے کہ 1,00,000 میں خرچ کروں تو یہ کثیر ہوں گے، میری منت پوری ہو جائے گی. لیکن عالم دلیل نہ دے سکا. ایک عالم نے کہا کہ تم ایسے کرو 1,000 درم خرچ کرو. اس نے کہا بھئی تیری بھی بات صحیح ہے، 1,000 خرچ کروں، لیکن میں نے نہ 1,00,000 کہا نہ 1,000 کہا، میں نے تو کثیر کہا ہے. تو تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ میرے 1,000 بھی کثیر ہوں گے؟ وہ بھی خاموش ہو گیا. ایک آیا تو اس نے کہا تو 500 درم خرچ کر دے. اس نے کہا جی پہلے نے 1,00,000 کہا، دوسرے نے 1,000 کہا، تیسرے نے 500 کہا، میں خرچ کرنے کو تیار ہوں، لیکن کوئی مجھے دلیل تو بتائے نا کہ میرے یہ 1,00,000 یا 1,000 یا 500 خرچ کرنے سے میری منت پوری ہو جائے گی. اب پروف کوئی نہیں دیتا تھا، دلیل کوئی نہیں دیتا تھا. بادشاہ نے جب سارے علماء کو چیک کر لیا تو بادشاہ نے کہا کہ اس مجمع میں، علماء کے مجمع میں، امام علی نقی کو بلایا جائے. مولا علی کا شہزادہ امام علی نقی آ گیا. حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے بادشاہ نے گفتگو شروع کی. کہا میں بیمار ہوا تھا، میں نے منت مانی تھی، اللہ مجھے صحت دے گا، میں اللہ کی راہ میں کثیر درم خرچ کروں گا. اور درم وہ چاندی کے ہیں. اب کثیر درم میں خرچ کروں گا. تو امام علی نقی نے فرمایا پھر؟ اس نے کہا میں نے اپنے علماء کو بٹھایا ہے، ایک کہتا ہے 1,00,000 خرچ کر دو، ایک کہتا ہے 1,000 خرچ کر دو، ایک کہتا ہے 500 خرچ کر دو. کرنا کیا چاہیے؟ کہا جو 1,00,000 یا 500 یا 1,000 کہتے ہیں وہ تمہیں پروف کوئی نہیں دیتے. بادشاہ نے کہا پروف دیتے ہوتے تو آپ کو کیوں بلانا تھا؟ وہ پروف کوئی نہیں دیتے. بس ایک کہہ رہا ہے 1,00,000 خرچ کر دو، ایک کہہ رہا ہے 1,000 خرچ کر دو، ایک کہہ رہا ہے 500 خرچ کر دو. امام علی نقی نے مسکرا کے فرمایا 83، تم 83 درم خرچ کر دو، یہ کثیر ہوں گے. اب متوکل بادشاہ جو ہے وہ بڑا حیران ہوا کہ پہلی تعداد تھی 1,00,000 کی، پھر تعداد آئی ہے 1,000 کی، پھر آئی ہے 500 کی، اور علی نقی نے سیدھا سیدھا یہ 83 کہہ دیا ہے بِثَلَاثَةٍ وَثَمَانِينَ کہ 83 درم خرچ کر دو. علی نقی نے کہہ دیا 83 درم. اچھا پتہ اس کو تھا کہ علی نقی بغیر پروف کے بات کرتے ہی نہیں ہیں. بادشاہ نے امام علی نقی کو کہا کہ تیرے پاس پروف کیا ہے؟ علی کے شہزادے نے کہا پروف قرآن کی آیت ہے.
علی نقی نے کہا سنو تم اس کی بھی نہ مانو جو کہتا ہے 1,00,000 ہے اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، جو کہتا ہے 1,000 ہے اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، جو کہتا ہے 500 درہم خرچ کرو اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ دیکھو تیری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، تیرے علماء کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ انسان ہے، لیکن خدا کی قسم رب کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام علی نقی نے قرآن کی آیت پڑھی لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ۔ محبت نہ رکھو سبحان اللہ۔ بادشاہ کو کہا جو میں نے تمہیں کہا ہے 83 خرچ کر دو تو کثرت والی تیری منت پوری ہو جائے گی، اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے۔ کہا وہ کیسے قرآن کی آیت ہے؟ فرمایا اس آیت میں موجود ہے اللہ نے جب حضور کو یوم حنین میں فتح عطا فرمائی، اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے تم کو حنین کے دن فتح دی ہے، اور بھی بہت ساری جنگیں ایسی ہیں جن جنگوں میں محبوب ہم نے تمہیں فتح عطا کی ہے۔ پھر علی نقی نے کہا اب بادشاہ تم سے نہیں ہے، اب میں علماء سے سوال کرنے لگا ہوں۔ کہا بتاؤ میرے نبی کی ظاہری حیات میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں؟ عالم دین کہنے لگے 83 جنگیں ہوئی ہیں۔ 83 جنگیں ہوئی ہیں، 83 جنگیں ہوئی ہیں۔ حضرت امام علی نقی نے کہا یہ بھی بتا دو کتنی جنگوں میں میرے نبی نے خود شرکت کی ہے؟ کہا 27 جنگوں میں مصطفیٰ نے خود شرکت کی ہے، اور 56 جنگیں ایسی تھی جہاں صحابہ رسول گئے تھے یا تابعین گئے تھے۔ بڑا خوبصورت جملہ سماعت فرمائے، انہوں نے کہا تم نے یہاں سے کثیر کیسے نکالا گیا؟ فرمایا دیکھو اللہ نے فرمایا محبوب اچھا تو بہت ساریاں جنگاں دے وچ فتح عطا فرمائی ہے، محبوب کی زندگی میں 83 جنگیں ہوئی ہیں، یہ بہت ساری کو اللہ نے 83 کہا گیا، اس لیے علی نقی کہہ رہا گیا تم 83 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ پھر تو پورے دربار میں ایک ہی جملہ بولا جا رہا تھا، اللہ یار ایک جگہ پہ مسئلہ پھنسا ہو، کتنے دنوں سے حل نہ ہوتا ہو، اپنے قریبی علماء بھی لاجواب ہو جائیں، اگر قرآن کی آیت سے وہ مسئلہ حل ہو جائے تو خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ تو بادشاہ کے دربار میں جملہ کیا تھا؟ رتبہ عظیم تر ہے علی نقی کا، رتبہ عظیم تر ہے علی نقی کا۔ تسی پورا شعر نہیں پڑھ سکتے تھے، امام علی دے پتر دا نام ضرور لو، علی نقی کا رتبہ عظیم تر ہے علی نقی کا، رتبہ عظیم تر ہے علی، اونچا جہاں میں گھر ہے علی نقی کا، اونچا جہاں میں گھر ہے، اور کون سا گھر اونچا نہ ہو جس دروازے پہ فرشتے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ آل رسول کا گھر ہے، اونچا جہاں میں گھر ہے علی، اور وہ نور ہے نبی کا، زہرا کا چاند ہے۔ سبحان اللہ بولو ذرا ذوق نہ،
ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿਣਾ 90 ਨੇਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਬਰ ਤੇ ਕਰੋ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। وہ نبی وہ نور ہے نبی کا، زہرا کا چاند ہے وہ نور ہے نبی کا، زہرا شجرہ ہی معتبر ہے علی نقی کا، شجرہ ہی معتبر علی۔ اچھا ایسا ہوتا ہے جیسے آج کل ہمارے ہاں دوسرے ملک کا بادشاہ فون کر لیتا ہے یا پیغام بھیج دیتا ہے، تو ملکوں کے بادشاہ دوسرے ملکوں کے بادشاہ کو خط لکھتے تھے۔ بڑی پیاری بات ہے، امام علی نقی کا علم بیان کر رہا ہوں۔ تو روم کا ایک بادشاہ تھا، عیسائی تھا، اس نے خط لکھا، توجہ ہے نا، اس نے خط لکھا۔ خط کے اندر اس نے لکھا، متوکل بادشاہ تو ہے مسلمان اور میں ہوں عیسائی، اور بات یہ ہے کہ میں نے انجیل پڑھی ہے، تو مجھے انجیل میں جہاں حضور پاک کی شان نظر آئی ہے وہاں قرآن مجید کی شان بھی نظر آئی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک نازل فرمایا ہے، اس قرآن مجید میں ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں 7 لفظ نہیں ہیں۔ اب آپ لوگوں کی بڑی توجہ ہے، پھر مسئلے کا علم ہوگا کہ جس میں 7 لفظ نہیں ہیں۔ یعنی میں نے انجیل میں پڑھا ہے کہ قرآن مجید کی ایک صورت ہے جس میں سا نہیں ہے، یہ الف ب ت سے، سا نہیں ہے، جیم نہیں ہے، خا نہیں ہے، زا نہیں ہے، سین نہیں ہے، زوا نہیں ہے، تا نہیں ہے۔ تو لہذا میں تو قرآن پڑھتا نہیں ہوں، میں تو انجیل پڑھتا ہوں، تو تم بادشاہ ہو، تم بھی قرآن پڑھتے ہو، تیرے علماء بھی قرآن پڑھتے ہیں، تو مجھے بتا وہ کون سی صورت ہے۔ اب یہ سوال ایسا ہے کہ جو اگلے بندے کو گھما دیتا ہے ایک بار۔ اب حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے دیوانوں، سنو آل رسول کی شان کیا ہے۔ متوکل بادشاہ نے اپنے سارے درباری علماء کو، فقہا کو جمع کیا، اس نے سب کو بلا کر نہ سب کے سامنے اس روم کے عیسائی بادشاہ کا خط پڑھا۔ کیا پڑھا؟ خط پڑھا۔ اب خط والی جب ساری تحریر سنی تو اس نے علیحدہ علیحدہ عالم کی طرف انگلی اٹھائی، اور اس نے انگلی اٹھا کر کہا کہ بھئی بتاؤ، تم تو قرآن کے عالم ہو، تو کون سی ایسی صورت ہے جس میں یہ 7 لفظ نہیں ہیں؟ سا، جیم، خا، زا، سین، زوا، تا، یہ 7 لفظ نہیں ہیں، یہ کون سی ایسی صورت ہے؟ علماء لاجواب ہو گئے، انہوں نے کہا سانوں کوئی نہیں پتا۔ فقہا لاجواب ہو گئے، انہوں نے کہا سانوں ہی کوئی نہیں پتا۔ بادشاہ نے کہا اچھا، جہاں جہاں حفظ کی کلاس لگتی ہے نا، وہ حفظ کی کلاس کے سٹوڈنٹ بلائے جائیں جنہوں نے پورا پورا قرآن حفظ کر لیا۔ ان حافظوں کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ وہ قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جس میں یہ 7 لفظ نہیں ہیں؟ وہ حافظ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا انہوں نے استاداں نوں بلاؤ جڑے انہوں نے پڑھانا لینے۔ ان کو بلایا گیا، ان سے پوچھا کہ بھائی مجھے روم کے بادشاہ کا خط آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ انجیل میں لکھا ہے قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جس میں یہ 7 حرف نہیں ہے، اور وہ کون سی صورت ہے ہمیں بتاؤ۔
تم استاد ہو اور تم قرآن پڑھانے والے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، یہ 7 حرف سا جیم خا زا سین جوا تا، یہ 7 حرف جو ہیں یہ تو پورے قرآن میں بار بار آئے۔ جب سارے بے بس ہو گئے تو پھر متوکل بادشاہ نے علی کے لال کی طرف منہ کیا۔ اسی ایسے باتیں کہنے بے مثال گھر علی دا، در علی دا، گھر علی دا، اور پڑھو ذوق نال بے مثال گھر علی دا، در علی دا، گھر۔ اجے بھی جڑے نہیں پڑھ رہے ہو حضور دی حدیث سن لو، میرے نبی نے فرمایا میرے علی کا نام لینا بھی خدا کی عبادت ہے۔ ہن ذرا ذوق نال پڑھو بے مثال گھر علی دا، در علی دا، گھر۔ اور دیکھو ایک طرف اس کے علماء بھی جمع ہیں، فقہاء بھی جمع ہے، قاری قرآن بھی جمع ہے، حفظ کے اسٹوڈنٹ بھی جمع ہے، ادھر سے روم بادشاہ کا خط آیا، عیسائی ہے، انجیل میں اس نے پڑھا گیا قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جس میں 7 حروف نہیں ہے، اور ادھر سارے لاجواب ہو گئے۔ جب کسی سے بھی کوئی جواب نہ آیا، امام علی نقی کے دروازے کی طرف منہ کیا، اور سن امام علی نقی کون ہے؟ یہ علی نقی امام تقی کے بیٹے ہیں، امام تقی امام علی رضا کے بیٹے ہیں، امام علی رضا امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں، امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، امام جعفر صادق امام باقر کے بیٹے ہیں، امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور امام زین العابدین امام حسین کا نور نظر ہے، اور امام حسین مولا علی کا لخت جگر ہے۔ ہن ذرا گل توجہ نال سنو بے مثال گھر علی دا، در علی دا، گھر۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، میں ہولی ہویا تہاڈی آواز واسطے، نعرہ حیدری۔ ہن پڑھو بے مثال گھر علی دا، در علی دا، گھر۔ لاجواب گھر علی دا، لاجواب۔ حضور نے فرمایا تھا، حضرت فاروق اعظم نے منبر پہ کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کو کہا تھا حسن جیسا بھی زمانے میں کوئی نہیں ہے، حسین جیسا بھی زمانے میں کوئی نہیں ہے، فاطمہ جیسی بھی زمانے میں کوئی نہیں ہے، علی جیسا بھی زمانے میں کوئی نہیں ہے، مصطفیٰ جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور لاجواب گھر علی دا، در علی دا، گھر۔ امام علی نقی نے بھرے دربار میں بادشاہ کو دیکھا، اس نے کہا اس نے تو بڑے قاری جمع کیے ہوئے ہیں، بڑے حافظ جمع کیے ہوئے ہیں، اس نے دائیں بائیں کے سارے ناظرہ پڑھنے والے بھی جمع کر لیے گئے، اس کو مسئلہ یہ پیش آیا گیا۔ مسئلہ کیا گیا؟ روم کا بادشاہ عیسائی ہے، اس نے خط لکھا گیا، میں نے انجیل میں پڑھا گیا قرآن میں ایک صورت ایسی ہے جس میں 7 حرف نہیں ہے، سا نہیں ہے، جیم نہیں ہے، خا نہیں ہے، زا نہیں ہے، سین نہیں ہے، زوا نہیں ہے، تا نہیں ہے۔ بڑا حیران ہو گیا۔ امام علی نقی نے مسکرا کے فرمایا اے تے کوئی ایڈا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے، اے تے کوئی ایڈا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ ہمارے تو علماء لاجواب ہو گئے ہیں۔ کہا سنا اے تے کوئی ایڈا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ علی دے لال نے جدو قرآن پڑھیا تو پھر قرآن کیسے پڑھا؟ اور جن کے گھر میں رب کا قرآن اترا گیا، اس نے جب قرآن کی تلاوت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ پڑھ کے خاموش ہو گئے۔ جدو خاموش ہوئے تو ہن سارے نے آپ نو ویکھنا شروع کر دیتا، اے تے بھول گئے نے ہن بسم اللہ تو بعد سورت دا پتہ ہی نہیں لگدا پیا۔ تے آپ نے ایک باری سجے ویکھیا، پھر کھبے ویکھیا، تے پھر بادشاہ نو کیا اگر تیری اجازت ہوئے تے پڑھاں سورت، تے دلاں دیاں گلاں بھانپ لیاں۔ فرمایا اے نہ سمجھی میں بھول گیا واں، میں پھر تواڈی توجہ لینی شروع کیتی ہے۔
فرمایا او قرآن دی سورت جس میں 7 حروف نہیں ہے، سا نہیں ہے، جیم نہیں ہے، میں پڑھنے لگا ہوں آپ نے دیکھنا ہے، سا نہیں ہے، جیم نہیں ہے، خا نہیں ہے، زا نہیں ہے، سین نہیں ہے، زوا نہیں ہے، تا نہیں ہے۔ فرمایا وہ سورہ فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فرمایا وہ سورہ فاتحہ کا جس میں سا بھی نہیں ہے، جیم بھی نہیں ہے، خا بھی نہیں ہے، زا بھی نہیں ہے، سین بھی نہیں ہے، زوا بھی نہیں ہے، تا بھی نہیں ہے۔ بڑی چپ دے سبحان اللہ، ایک بار پھر آکھو سبحان اللہ، سینے دا زور لا کے آکھو سبحان اللہ۔ فرمایا اے 7 لفظ سورہ فاتحہ میں نہیں ہے۔ علماء نے رخ کیا امام علی نقی کی طرف، ہن میں ترجمہ کر لواں، کوئی آ کے اپنے آپ دے ہاتھ پہ چومدا ہے، کوئی آپ دے رخسارا نو چومدا ہے، کوئی پیشانی نو چومدا ہے، کوئی کندیاں دا بوسا لیندا ہے، ہر طرف کوئی آواز ہے سلام ہو سلام ہو علی نقی سلام ہو۔ این جو انہوں نے سلام کیتا ہے کا سلام ہو علی نقی۔ مولا علی دے لال نو سلام کرنا ہے، یار کوئی تواڈے میرے پتر نو سلام کرے تے اسی انہوں بڑی خوشی نال ویکھدے ہاں، اور جن مولا علی دے لال نو سلام کرنا گیا ہن سینے دا زور لا کے سلام ہو علی نقی۔ پچھلیاں دی آواز کوئی نہیں آئی، سلام ہو ذوق نال پڑھو، ذوق نال پڑھو، پتہ چلے حضور دے نوکر بیٹھے نے۔ سلام ہو علی نقی، سلام ہو علی نقی۔ علی کے فیض کا امین، علی کے فیض کے امین، علی نقی ہو بالیقین، جہاں کو بخشا نور آگاہی، علی نقی سلام ہو۔ اس بادشاہ نے امام علی نقی کی طرف دیکھا، امام علی نقی نے فرمایا ہن لکھنا ذرا انہوں جواب، انہوں پتہ چلے مولا علی دی اولاد نے جواب دیتا ہے۔ بادشاہ نے جب جواب لکھا تو اس نے کہا قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جس میں یہ 7 حروف نہیں ہے، جڑے دیر نہ لائے نے انہوں ہی پتہ چل جائے، سا نہیں ہے، جیم نہیں ہے، خا نہیں ہے، زا نہیں ہے، سین نہیں ہے، زوا نہیں ہے، تا نہیں ہے۔ فرمایا ہن لکھ انہوں خط دا جواب ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے جس میں یہ 7 الفاظ موجود نہیں ہے۔ میں آکھیا علی نقی تے پتر نے تقی دے تے تقی پتر نے علی رضا دے تے علی رضا پتر نے امام موسیٰ کاظم دے تے امام موسیٰ کاظم پتر نے جعفر صادق دے تے جعفر صادق پتر نے امام باقر دے تے امام باقر پتر نے امام زین العابدین دے تے امام زین العابدین پتر نے امام حسین دے۔ اینے وسیلیاں دے نال شجرے دے وچ امام علی نقی نے لا جواب کیتا ہے۔ آخری گل پڑھن لگا، توجہ کرنا، اس بادشاہ دے دربار دے وچ علماء بیٹھے ہوئے سن، انہاں کیا سارے تو پہلے اللہ نے کیڑا انسان پیدا کیتا ہے، تے اس وقت دسیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے۔ ابو البشر کہا جاتا ہے نا، سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہے۔
ہوں گل ذرا توجہ دے نال علماء آپس میں کہنے لگے سب سے پہلے سر کے بال کس نے کٹائے تھے؟ سب سے پہلے سر کی حجامت کس نے بنائی تھی؟ یہ سوال اٹھا تو آپس میں ایک دوسرے کو علماء جواب دینے لگے کہا چلو اسی کل مطالعہ کر کے آواں گے، کتاباں کھولاں گے، ویکھاں گے سب تو پہلوں سر دے وال کنے کٹے سن، کٹوائے کنے سن تے کٹے کنے سن۔ کتاباں پھولیاں لیکن ساریاں نوں اے تے مل گیا کہ سب تو پہلے آدم علیہ السلام دی حجامت ہوئی تھی، اے نہیں ملیا کہ کنے کٹے سن، یہ نہیں ملیا۔ بادشاہ نے کہا تسی کیڑی شاید علماء جے تواڈے کو مسئلے یہ حل نہیں ہوندے؟ انہاں آکھیا سی بڑیاں بڑیاں کتاباں کھولیاں نے سانوں اے پتہ نہیں لگا، اے تے پتہ لگ گیا آدم علیہ السلام دے بال ساریاں تو پہلے کٹے گئے سن۔ سنو بادشاہ متوکل نے کہا جدو کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوندا تے علی دے لال کول چلے جاؤ، انہاں نوں بلاؤ میرے دربار دے وچ۔ جدو امام علی نکی نوں بلایا گیا، امام علی نکی نوں متوکل بادشاہ نے کہا توجہ رکھو میرے حل سبحان اللہ ذرا۔ بادشاہ نے کہا او علی نکی علیہ السلام اے مسئلہ میرے علماء کو حل نہیں ہویا، اے تے لب لے آئے کہ آدم علیہ السلام دے بال ساریاں تو پہلو سر تو اتارے گئے نے، لیکن اے پتہ نہیں چل رہا کنے اتارے نے۔ تو حضرت امام علی نکی مسکرا پہ آپ نے فرمایا اے تے گل ہی کوئی نہیں، ہائے ہائے ہائے، فرمایا اے تے گل ہی کوئی نہیں، فرمایا اے تے گل صحیح ہے، ساریاں تو پہلو آدم علیہ السلام دے بال بڑے ہوئے سن۔ فرمایا میں کوئی اپنے لوں گل نہیں کرن لگا، میں سنیا ہے اپنے ابا جی تقی کولو، انہوں نے سنیا ہے اپنے ابا جی علی رضا کولو، انہوں نے سنیا ہے اپنے ابا جی موسیٰ کاظم کولو، انہوں نے سنیا ہے اپنے ابا جی حضرت امام جعفر صادق کولو، انہوں نے سنیا ہے اپنے ابا جی امام باقر کولو، انہوں نے سنیا ہے اپنے ابا جی امام زین العابدین کولو، انہوں نے سنیا اپنے ابا جی امام حسین کولو، اور امام حسین نے سنیا اپنے ابا جی مولا علی کولو، اور مولا علی نے سنیا ہے ساڑھے پیارے آقا کولو۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کیا حکم ہے؟ فرمایا جبریل جنت میں چلا جا، ایک یاقوت کا پتھر لے، چھوٹا سا پتھر لے۔ مولا پھر کیا کروں؟ فرمایا اس پتھر کو لے کر جا، میرے آدم علیہ السلام کے بال بڑے ہو گئے ہیں، ہم نے زمانے والوں کو بتانا ہے میرے یار کی شان کیا ہے۔ مولا اس یاقوت پتھر کو کیا کروں؟ فرمایا جب آدم علیہ السلام کے قریب چلے جاؤ تو انہیں کہنا سر ننگا کریں، جب وہ سر ننگا کریں گے تم نے وہ پتھر ان کے سر کے اوپر پھیرنا شروع کر دینا گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ہیرا لے کر آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے، ان کے سر پہ پھیرتے جا رہے ہیں، بال اترتے جا رہے ہیں، نور نکلتا جا رہا ہے، نور نکلتا جا رہا ہے۔ حضرت امام علی نکی نے جب یہ مسئلہ حل کیا فرمایا سنو پورا مسئلہ سن لو۔ کہا جی حضور دسو دے صحیح۔ فرمایا پورا مسئلہ یہ ہے کہ جب جبریل نے وہ پورا پتھر پھیر لیا ان کا حلق ہو گیا، سمجھان واسطے دسن لگا ہوں انہاں دی شان دے لائق لفظ نہیں، ٹنڈ ہو گئی، بال سارے اتر گئے، حلق ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا پتھر ذرا میرے اگے تے کر، اگے کیتا نا پتھر نو، ہائے ہائے ہائے، اگے کیتا نا تے پتھر پیا چمکا مارے۔ میری تقریر سن کے کسے دا ہاضمہ خراب ہو رہا ہے تے حوالہ دین نو میں تیار ہاں۔ تواڈے متھیاں دے بل اللہ سلامت رکھے، چہریاں دی مسکراہٹ سلامت رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنہوں پتھر نو ویکھیا تے پتھر نے چمکا ماریا،
ਚਮਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਮਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦਾ ਨੂਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਓਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੱਥਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚਮਕਿਆ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਜੋੜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪੱਥਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚਮਕਿਆ? ਤੇ ਬਰੇਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਚਮਕ ਤੁਝ ਸੇ ਪਾਤੇ ਹੈ ਸਭ। ਅੰਜ ਚੁੱਕੋ, ਹੱਥਾਂ ਚੁੱਕੋ ਜ਼ਰਾ, ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ। ਹੁਣ ਪੜਾ हाथ चुक के, चमक तुझसे पाते हैं सब। आवाज सारे करो, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने, और रहेगा यूं ही उनका चर्चा। पड़े खाक हो जाए जल जाने। ताजदारे खत्म नबूवत, 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 ताजदारे खत्म नबूवत। मैं क्या जिन्हां दे बच्चों की शान है तो मुस्तफा की अपनी शान की। इंशाअल्लाह अगले जुम्मतुल मुबारक पर इमाम अली नकी का तीसरा हिस्सा। और मेरी एक दरखास्त है कि जेडे लोग लेट आए ने ना, मेरा ये बयान यूट्यूब से चल जाना है, तो घर बह के जरा कलियां टाइम कढ़ के सुनो कि इमाम अली नकी का इलम कितना सी। और यह जेडे मेरे दोस्त भरावां ने सुनिया, इन्हां दा दिल बाग बाग होया पिया है। तो हजूर दी आल दा जिक्र सुन के दिल बाग बाग हो जाए, किसी मुफ्ती नूं कहना ही नहीं पैंदा, अंदर सीने च ईमान दा झंडा लग्या होया।